اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب کیا ہوگا رافعہ تے بیچاری جیڑی ہے نا وہ یتیم ہوئی پئی باقاعدہ، بلکہ وہ ہمارے دوست تھے، فوت ہو گئے، سید حسیب حیدر صاحب، وہ دبئی کے میرا خیال گلف نیوز کے اندر کام کرتے رہے، آخر میں ان کو جا کے کینسر ہو گیا اور وہ اس سے ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ ناقد خدا تھے، شادی نہیں کر سکے، اپنے بہنوں کو اور بھانجوں کو ہی پالتے رہ گئے۔ سب سے چھوٹا بچہ ہو تو اس کے ساتھ یہ ٹریجڈی تو ہوتی ہے نا، جب والدین فوت ہو جائیں تو پھر اس کا والی وارث کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کی شادی جب ہونی تھی تو بیچارہ اس وقت بھی محنتوں میں لگا رہا۔ میرا بہت پیارا کولیگ تھا، اگرچہ وہ مجھے پسند نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے حسیب حیدر فوت ہو کے اس دنیا سے چلا گیا۔ تو حسیب حیدر کا ایک بڑا ٹپیکل فکرہ تھا، کچھ ٹرمینالوجی حسیب حیدر نے لاہور کی جو محفلی دنیا ہے اس کو دی ہے۔ ہم نے بعض اوقات دفتر آنا، حسیب نے آگے بیٹھے ہونا تو اس سے پوچھنا کہ ہاں جی، اب جب رپورٹر سے پوچھتا ہے تو اس کا ایک ٹپیکل فکرہ ہوتا ہے، ہاں جی شاہ جی کی خبراں نے، ٹھیک ہے، یا کسی سے ملے چوئی صاحب کی خبراں نے۔ خبروں سے مراد یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے شعبے کے متعلق۔ تو شاہ جی کا ایک ٹپیکل فکرہ ہوتا تھا، خبراں کی ہونی ہیں، بیوہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بیوہ کا مطلب ہوتا تھا لاوارث ہو کے بیٹھے ہوئے۔ اور یہ جو فکرہ تھا ان کا، یہ اس وقت چار دانگ عالم اور خاص طور پہ معاشی صحافیوں کے اندر بہت دہرایا جاتا تھا کہ بیوہ ہو کے بیٹھے ہیں، اگر کسی کی بےزتی ہو گئی ہے تو شاہ جی نے کہنا وہ ان تو بیوہی گار دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ باقاعدہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیوہ ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اس وقت معاملات تین قوتیں چلاتی ہیں۔ ایک امریکہ بہادر ہے، ٹھیک ہے، ایک چین بہادر ہے جو کہ ورلڈ فیکٹری اس کو کہا جاتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی مینوفیکچرنگ کا ہب ہے وہ، ٹھیک ہے، اور سب سے بڑی مینوفیکچرنگ فیسلٹی بن گئی ہوئی ہے، سب سے بڑی معیشت اس نے ابھی کچھ سالوں میں بن جانا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ رشیا ہے، جو ہر کام کے اندر پھڈا ڈالنا بہت ضروری سمجھتا ہے۔ تو تینوں قوتوں کی طرف سے چاچو کو انڈورسمنٹ مل گئی ہے۔ اب کیا ہوگا رافعہ؟ روس کے صدر پیوٹن نے مبارکباد کا خط بھیجا، اور یہ خط نارملی سفارتی ذریعے سے جاتا ہے، یہ خط جو ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے کہ جناب ادھر سے چاچو نے حلف بھی نہیں اٹھایا تھا، صرف الیکشن جیتا تھا تو چائنا کی انڈورسمنٹ آ گئی تھی، تو اس کو اتنی جلدی آ گئی ہوگی؟ انہوں نے پہلے منہ آگے رکھ لی، انہوں نے پتا سی کہ چاچو منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی چاچو منتخب ہوئے ہیں تو سب سے پہلی انڈورسمنٹ جو ہے، ابھی حلف نہیں اٹھایا، سب سے پہلی انڈورسمنٹ آتی ہے چائنا سے۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ پھر پی ایم ایل این کا سوشل میڈیا بھی اس کو جاری کرتا ہے، حکومت پاکستان کا دفتر خارجہ بھی کہتا ہے جی چائنا نے پاکستان کی انڈورسمنٹ جاری کر دی ہے۔ اچھا چائنا کی انڈورسمنٹ کو پبلک کرنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سب سے پہلی ویل جو تھی وہ چائنا نے کروائی تھی۔ چاچو کے منتخب ہونے کے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے چائنا نے یہ خبر اپنے میڈیا کے ذریعے جاری کر دی کہ انہوں نے پاکستان کو دیا گیا $2 ارب کا جو قرض ہے وہ 1 سال کے لیے رول اوور کر دیا، کہ یعنی کہہ دیا کہ اور رکھو یار کوئی گال نہیں، اور لے لیں گے اگلے سال، لے لیں گے، چلو رکھو تسی، کہہ دیتا، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کہہ دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، اب ان کی انڈورسمنٹ ہم نے پہلے پبلک کر دی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ایران کا بھی میسج آ جاتا ہے، وہ بھی اپنے میڈیا پہ پبلک کرتے ہیں، ہم ان کے میڈیا سے اٹھا کے بتاتے ہیں کہ جی چائنا کے وزیر اعظم اور صدر نے بھی پاکستان کو کہ نئے منتخب وزیر اعظم کو میسج بھیج دیا۔ اس کے بعد پھر ترکی کا آ جاتا ہے۔ اچھا یہ ترکی اور ایران اضافی آ گئے، درمیان میں اصل ایجنڈا جو تھا نا وہ یہ تھا۔ اب جناب اس کے بعد ہم انتظار کر رہے تھے کہ امریکہ سے انڈورسمنٹ آ جائے، امریکہ سے تو ڈبل ڈوز آئی ہے، ڈبل فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ امریکہ کی طرف سے انڈورسمنٹ آ جاتی ہے،
اور ان کا جو یہاں پہ سفارت خانہ ہے اسلام آباد کے اندر، وہ کہتا ہے کہ جناب بہت اچھا ہے، مبارکباد ہم پیش کرتے ہیں اور مل کے ساتھ چلنے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب امریکہ کا بیان اس لیے بھی امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان نے جانا ہے آئی ایم ایف کے پاس، اور آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر اگر امریکہ اور اس کی لابی کا وزن دیکھ لیا جائے تو وہ تقریباً 47-48% بنتا ہے۔ امریکہ اور اس کے زیر اصل جو ممالک ہیں جو آئی ایم ایف کے بورڈ کے اوپر، یعنی اگر وہ ووٹ دے دے تو کوئی بھی مقدمہ، کوئی بھی کیس جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے، اس کے بورڈ کے اوپر نمائندگی کی بات کر رہا ہوں۔ امریکہ کا نہیں ہے، امریکہ اور اس کے جو زیر اثر ممالک ہیں جو اس کے کہنے کے اوپر وہاں پہ ووٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب اس کے بعد اب روسی انتظار کر رہے تھے کہ جناب ہم نے بھی مبارکباد کلی ہوئی ہے تو وہ بھی حکومت پاکستان پبلک کر دے۔ حکومت پاکستان پبلک نہیں کی اس نے، تو روسیوں سے صبر نہیں ہو سکا، تو پیوٹن کی طرف سے چاچو کو بھیجی گئی مبارکباد جو تھی اس کے اوپر بھی روسی سفارت خانے نے ایک ٹویٹ جاری کیا، اور اس ٹویٹ کے نتیجے کے اندر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن بہت اچھے ہوں گے۔ اب یہ روس یا اس کے صدر پیوٹن صاحب وہ ہیں جہاں کا مہاتما جناب عمران احمد خان نیازی نے اقتدار سے کک آؤٹ کیے جانے سے پہلے دورہ فرمایا تھا، تو مجھے تو پیوٹن بھی اچھا نہیں ملا۔ اوے پیوٹن، اوے کتنے میں بکے ہو، ٹھیک ہے تمہارے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا، تمہارے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ پیوٹن تو ویسے بیاہ ہی نہیں ہویا میرا خیال ہے، لیکن اوے پیوٹن کتنے میں بکے ہو، پیوٹن صاحب بک گئے جی، اور پیوٹن صاحب نے مبارکباد بھیج دی ہے۔ اب تینوں جو ہیں حکومتیں، امریکہ کی، روس کی اور چائنا کی، امریکہ کی سفارت خانے نے کہا، چائنا کے بھی سفارت خانے نے کہا، اور براہ راست بیان جس کا آیا ہے وہ مودی کا آیا، اور مودی کا براہ راست بیان سوشل میڈیا کے اوپر کیا گیا ہے، ٹویٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے بھی مبارکباد پیش کر دی۔ آیا مودی کا یار، شہباز شریف مودی کا یار ہے، تو جناب پورا پروپیگنڈے کا ایک سامان مہیا ہو گیا یوتھروں کو۔ لیکن اس میں ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت اب آئے گی، اب جب میں یہ تذکرہ کروں گا۔ اب اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے نا کہ پی ٹی آئی نے امریکہ کے اندر ایک لابی فرم ہائر کی تھی، 1.5 ماہ کے $50,000 اس کو دیے گئے تھے، وہ کانٹریکٹ سوشل میڈیا کے اوپر ڈسپلے ہوا تھا۔ ہم نے کنفرمیشن کے لیے ایک جرنلسٹ دوست کو واپس بھیجا تھا واشنگٹن، میں نے کہا کہ یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے، اس نے کہا اصلی ہے، تو وہ آپ کو یاد ہوگا وہ اصلی والا 50,000 کی انہوں نے فرم ہائر کی تھی امریکہ کے اندر، اور 45,000 پاؤنڈ کے اندر ایک فرم ہائر کی گئی تھی برطانیہ کے اندر۔ تو اب وہ فرم جو ہے وہ مختلف جگہ کے اوپر سر نکالتی ہے، اور وہ سوالات ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کے دفتر خارجہ یعنی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک بریفنگ ہوتی ہے، اس بریفنگ کے اندر جرنلسٹ کو ہائر کر کے سوال کروایا گیا، اور جرنلسٹ کو ہائر کر کے سوال جو کروایا گیا وہ پٹا پہ گیا، بجائے اس کے کہ وہ کہتے کہ جناب دھاندلی ہوئی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، اور امریکہ پاکستان کے کان کھینچتا ہے ابھی کہ جناب اس کو ہٹاؤ چاچو کو، اور جیل سے نکال کے عمران احمد خان نیازی کو وزیر اعظم بناؤ، یہ کہنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہسٹوریکل مائل سٹون ہے، یہ سنگ میل ہے جو پاکستان کی سیاست نے عبور کیا ہے۔ کیا؟ مریم نواز شریف کو سب سے بڑے صوبہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ منتخب کر کے پاکستان کے اندر سیاست نے ایک سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، رب کا ہوگا رافعہ، رافعہ تو بیچاری سرف خان نو پھر انڈے ہی ہوئے گی ایس خبر دے ہوتے۔ تو وہ جناب امریکنز نے خاص طور پہ ایکسکلوسیولی مریم نواز شریف صاحبہ کی الیکشن کو انڈورس کر دیا ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کے الیکشن کو انڈورس کر دیا گیا ہے، تو یوتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باقی کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو انڈورس کیوں نہیں کیا گیا؟ دیکھو اپنا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کو انڈورس کرنا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر مداخلت کو انڈورس کرنا تھا، امریکہ یہ نہیں کرنا چاہے گا۔ سندھ والا پچھلا ہی ہے، تے کے پی کے والے کو انڈورسمنٹ ملتی ہے امریکہ سے؟ نہیں، آپ خود بتائیں نا، وہ جو گنڈا پور ہے،
ٹھیک ہے، اس کا نام خاکسار نے یہ تجویز کیا ہے، گنڈاپور، گنڈاپور کو کیا جاتا ہے، انڈورس کرتے ہیں امریکن کے جناب KPK کے لوگوں نے بہت بڑا تاریخی لینڈ مارک اچیو کیا ہے کہ گنڈاپور کو منتخب کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب دس از دا پوائنٹ. تو کیا اسے انڈورس کرتے؟ نہیں نا. دیکھیں ایک سافٹر امیج ہے، ایک ہونہار بیٹی ہے، اس نے پولیٹیکل سٹرگل کی ہے، مار کھائی ہے، جیل گزاری ہے، لا قانونیت اور غیر آئینی اقدامات کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، خاص طور پہ اس وقت جب کہ کرائے کے یوتھر جو ہیں وہ دن رات اس کے کردار کشی کرنے کے اندر مصروف رہتے ہیں. وہ اس نے اس وقت سٹینڈ لیا ہے، اور اگر اس کے نتیجے کے اندر اس کی پارٹی کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے نے ووٹ دیا ہے اور اس کی پارٹی نے اس کو نامزد کیا ہے، تو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کا دیے. اس لیے مجھے مریم اورنگزیب باجی جو ہیں وہ بہت اچھی لگتی ہیں، جنہوں نے ایک تاریخی فقرہ ایسے موقع پر فرمایا تھا کہ بھلا اب روئیں پٹیں اور چیخیں. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جو فقرہ فرمایا تھا یہ تاریخ کے اندر امر ہو چکا ہے کہ اب روئیں پٹیں اور چیخیں. بھائی آپ اپنا کیس پلیڈ کریں، وہ اندر بیٹھا سڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بہت تکلیف ہے، اس کا علاج کریں، اس کے لیے کچھ کریں. تو بہرحال جناب پاکستان کے اندر حکومت کی فارمیشن کا، حکومت کی تشکیل کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو گیا ہے، اور اس لیے اب روئیں پٹیں اور چیخیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.